الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. محترم حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، عمائدین شہر، بزرگوں اور دوستوں، طلباء عزیز اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، کافی دیر سے ہم لوگ طلباء و طالبات کا یہ پروگرام سماعت فرما رہے تھے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر طور پر کچھ ضروری باتیں عرض کر دوں. ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا صرف اور صرف قرآن پاک کی نسبت پر ہے. قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا. لا ریب ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے. لیکن دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صرف متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے، بلکہ دشمنان اسلام کے لیے بھی، کفران اسلام کافروں کے لیے بھی، اسلام دشمن طاقتوں کے لیے بھی یہ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے. اگر ہم دیکھیں اور ان لوگوں کی سیرت پر غور کریں تو ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ حکیم ابن حزام ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے، ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ اسلام کے خلاف اور کفار و مشرکین کی حمایت میں اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے حکیم ابن حزام 100 اونٹ ان کو وقف کیا کرتے تھے کہ میرے اس تعاون سے، میرے اس مدد سے تم لوگ اسلام کو ختم کر دو. لیکن جب قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھا ہے اور آیت کو پڑھ لینے کے بعد جب اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا تو ایسا فیصلہ کیا کہ جس طریقے سے اسلام کے خلاف میں سو اڑ دیتے تھے، اسلام قبول کر لینے کے بعد میں اب کفر کے مخالفت میں، کفاروں کی مخالفت میں اور اسلام کی حمایت میں 100 اونٹ قربان کرنا شروع کر دیے کہ جس طریقے سے میں زمانے جاہلیت میں اسلام کی مخالفت کرتا تھا، اسی طریقے سے اسلام لانے کے بعد اب کفر کی مخالفت کرتا ہوں. اسی طریقے سے قرآن پاک صرف ایک شخص کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی سیرت، قرآن پاک کے احکام کو اگر ہم دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ عمر ابن خطاب جیسا جلیل القدر آدمی اور بہت زبردست بہادر اور نڈر آدمی ہے، لیکن چلا تھا محمد بن عبداللہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بہن کے گھر گئے اور وہاں پر قرآن پاک کی صرف ایک آیت سنی، سورہ طٰہٰ کی. کون سی آیت تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. صرف یہ آیت سنا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے دار ارقم میں آ کر کے پیغمبر علیہ السلام کے دست حق پرست پر ایمان کو قبول کر لیا. گویا قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے، شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسی طریقے سے قیامت تک کے قرآن پاک اپنی افادیت کو یوں ہی پہنچاتا رہے گا کہ اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے، قرآن پاک کو سمجھا جائے اور قرآن پاک کی اہمیت و افادیت کو اگر ہم سمجھتے رہیں تو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن پاک صرف گھر، دکان، مکان، کوئی اور چیز کے افتتاح کرنے کی ٹائم قرآن کھانے کی کتاب نہیں ہے،
کسی کا انتقال ہو گیا وہاں پر اثار ثواب کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک شروع سے لے کر کے آج تک اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، دستور ہے، قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کرنے کے لیے نازل کیا۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے اوپر عمل کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ قرآن پاک ہم جب شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ کا جب بسم اللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا پہلا حرف ہے با، اور اسی طریقے سے جب ہم قرآن پاک کو مکمل کرتے ہیں تو قرآن پاک مکمل ہوتا ہے من الجنت والناس، والناس کے سین پر ختم ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ کا با اور والناس کا سین اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو اردو کا ایک حرف بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ اسی کو الٹا کر دیا جائے تو دوسرا حرف بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کو زندگی گزارنے کے لیے یہی قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نازل فرمایا، کچھ خاص وقت کے لیے تلاوت کرنے کے لیے نہیں فرمایا۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا صرف قرآن پاک کی نسبت پر ہے، اور قرآن پاک اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنے والا، پڑھانے والا، سننے والا، سنانے والا، اسی طریقے سے یہاں تک کہ اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو سن لے، سننا بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا تو بھی ان کو قرآن پاک پڑھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے نازل فرمایا تاکہ ہم یعنی ایمان والے اور مسلمان قرآن پاک کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر قرآن پاک کے مطابق اگر ہماری زندگی نہیں گزرتی ہے تو کل قیامت کے دن یہ قرآن پاک ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن پاک کو اگر ہم لوگوں نے پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو سنا، اس کے اوپر عمل کیا تو یہ ہماری محبت میں، ہماری حمایت میں گواہی دے گا، اور اگر ہم لوگوں نے نہیں پڑھا، نظر انداز کر دیا تو قرآن پاک ہمارے خلاف میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دے گا۔ اور قرآن پاک ایسا جھگڑالو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقدمے کو، اس کے سوال کو قبول فرمائیں گے۔ لہذا قرآن پاک سے قطع نظر کر کے ہم لوگ زندگی نہ گزارے، بلکہ قرآن پاک کی جو تعلیم اور درس تدریس ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ اپنا وقت فارغ کر کے ہمارے بچوں کو درس تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے بلکہ ان کا ادب اور احترام اور ان کے ساتھ میں کیا سلوک کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے کا سورہ فاتحہ ختم ہوئی تھی، قرآن نہیں ختم ہوا تھا، کیا ختم ہوئی تھی؟ صرف سورہ فاتحہ ختم ہوئی تھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استاد کو 50,000 دینار ہدیے اور تحفے اور خوشی کے طور پر عطا فرمایا۔ ہمارے قرآن پاک ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا ہے، کچھ موقع پر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں، کچھ موقع پر ہم اس کو تلاوت کر لیں، پڑھ لیں اور اس کے بعد میں چھوڑ دیں، تاخوں میں رکھ دیں، اور پھر مہینوں نہیں بلکہ برسوں سالوں سال قرآن پاک تاخوں میں رکھا رہتا ہے، کبھی کھولنے کی زحمت نہیں ہوتی، تلاوت کرنے کی زحمت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے، قرآن پاک کا مطلب کیا ہے، قرآن پاک کیا ہے، یہ ہم کو نہیں سمجھتا، لیکن جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، قرآن پاک کی حقیقت کو وہ سمجھ رہے ہیں۔
آئے دن قرآن پاک کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. کبھی قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش ہوتی ہے تو کبھی قرآن پاک کے 17 آیت یا 40 آیتوں کو مٹا دینے کی جد و جہد ہوتی ہے. ان کے منشا یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا اس وقت وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے یہ پوچھا تھا کہ ہندوستان پر ہماری حکومت قائم ہو سکتی ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا تھا 2 وجہ سے ہندوستان پر ہماری حکومت قائم نہیں ہو سکتی. وائسرائے برطانیہ سے مراد انگریز لوگ. ہندوستان پر ہماری حکومت یعنی انگریزوں کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. پوچھا گیا کیوں؟ کہا 2 وجہ سے. ایک تو ان کے علماء کرام ہیں جو قرآن پاک کی آیت پڑھ پڑھ کے ان کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں، اور دوسرا قرآن پاک جب تک قرآن پاک ان کے درمیان میں رہے گا ہماری حکومت قائم نہیں ہو سکتی. صرف اس جملے کی وجہ سے وائسرائے برطانیہ نے 30 لاکھ قرآن پاک کا نسخہ جلا دیا تھا، اور اسی طریقے سے کئی لاکھ اس سے زیادہ قرآن پاک کے نسخے کو دریا کے اندر بہا دیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم ختم ہو جائے. لیکن قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے آج سے نہیں بلکہ جب سے قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا ہے لوگوں کی دشمنان اسلام کی جد و جہد رہی ہے کہ قرآن پاک مٹا دیا جائے. لیکن وہ اپنے اس معاملے میں نہ کبھی کامیاب ہوئے ہیں اور نہ کبھی کامیاب ہو سکتے. کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے طرف لیا. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ پاک قرآن پاک کی حفاظت کیسے فرما رہے ہیں؟ کبھی ہم لوگوں نے غور کیا؟ نہیں غور کیا. اللہ پاک قرآن پاک کی حفاظت ایسے فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے حافظوں کو پیدا کر دیا. حافظ قرآن موجود ہیں، عالم قرآن موجود ہیں، محدثین کرام موجود ہیں. حافظ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے کی حفاظت فرما رہے ہیں. علماء کے ذریعے سے قرآن پاک کے ایک ایک معنی اور مطلب کی حفاظت ہو رہی ہے. محدثین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مفسرین کے ذریعے سے قرآن پاک کے ایک ایک احکام کی حفاظت ہو رہی ہے. یہاں تک تو ہم لوگ قرآن پاک کی فضائل سن رہے تھے. پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں سنیں، صرف قرآن پاک کی تعلیم اور حدیث پاک کی تعلیم دے دینے سے ہمارا فرض ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں. بچوں کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ عصر حاضر کے بہت بڑے اللہ والے مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. مرد پڑھ لے گا قرآن پاک، عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، لیکن وہ اپنے دن بھر کے کام دھندے کی وجہ سے بچوں پر دھیان نہیں دے سکے گا، ان کی تربیت نہیں کر سکے گا. لیکن عورت نے اگر علم دین کو حاصل کر لیا تو فرمایا کہ یہ گھر میں رہ کر کے اپنی بچوں کی، اپنی اولاد کی اور گھر میں جن لوگوں کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے ان لوگوں کو وہ دین سکھائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہما ان یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ السلام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر آنے والا ہر انسان، ہر جاندار، ہر بشر چاہے وہ کسی بھی دین کے ماننے والوں کے گھر میں آئے، دنیا میں جو بچہ آنکھ کھولا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. چاہے
مشرکین کے گھر میں پیدا ہو، یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہو، لیکن اسلام پر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُمَا أَن يُحَوِّدَانِهِ، اگر اس بچے کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو بھی یہودی بنا دیتے ہیں۔ وَيُمَجِّسَانِهِ، اگر اس بچے کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کو بھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور یونسرانہ، اور اگر اس بچے کے ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو بھی نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں، تحقیق کریں، سمجھیں، غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اگر ماں باپ دیندار ہوں گے تو اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں گے، ماں باپ دین سے کورے ہوں گے تو ہماری اولاد بھی دین سے کوری ہوگی۔ اور قرآن پاک کی جو تعلیم ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، امیر، غریب، کالے، گورے، سب کے لیے قرآن پاک کا اصول اور دستور سب کے لیے یکساں ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہر حرف پر نیکی رکھی ہے، اور فرمایا، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص یعنی جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، مشقت اٹھا کر، تکلیف اٹھا کر اپنے بچوں کو عالم یا حافظ بنا دے، یا کم سے کم ان کو اتنی تعلیم دے دے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے، اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال سکے، تو علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ دیندار بن جاتا ہے، عالم اور حافظ بن جاتے ہیں، تو بچہ عالم اور حافظ بننے والا ایک سانس اندر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک سانس باہر کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو ہر سانس کے اندر اور باہر کرنے میں ایک ایک نیکیاں لکھی جا رہی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ تو عالم حافظ بننے پر ہے، ماں باپ کے لیے کیا؟ ماں باپ کے لیے کیا؟ تو فرمایا، علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں میں کہ دن 24 گھنٹے میں یہ جو عالم اور حافظ یا دیندار بنایا گیا ہے، تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ 1.25 لاکھ نیکی اس کی ماں کی نامہ اعمال میں اور 1.25 لاکھ نیکی اس کے باپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، صرف دیندار بنانے کی بنیاد پر۔ ابھی بچے نے کچھ پڑھا نہیں ہے، صرف اپنی زندگی کو علم دین کے مطابق ڈالا ہے۔ اگر وہ بچہ عالم یا حافظ بننے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب الگ، نماز پڑھتا ہے تو ماں باپ کو اس کا ثواب الگ، روزہ رکھتا ہے تو ماں باپ کو اس کا ثواب الگ، بچے کی ہر عبادت پر ماں باپ کو الگ سے ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بے دینی کا ماحول جو پیدا ہوتے جا رہا ہے، دین سے دوری جو ہوتے جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ والدین اور سرپرست حضرات اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے۔ معاشرے اور سماج کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ابھی مدرسے کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا ہے، یہ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے ہم لوگ ان کو جب کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بچے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ جب گھومتے پھرتے ہیں تو جیسا ان کو ماحول نظر آتا ہے تو ویسے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب ماحول میں ڈھل جاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بچے دھیرے دھیرے چھوٹی غلطی کرتے بڑی غلطیوں کے عادی بن جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچہ چوری کیا، ماں کے سامنے انڈے کی چوری کیا، اور اس نے انڈا لا کر کے ماں کو دیا۔
माँ ने ये नहीं पूछा कि बेटा कहाँ से लाया, लिया पका करके दे दिया। ऐसा करते करते अंडे की चोरी हुई, फिर उसके बाद मुर्गी की चोरी, फिर ऐसा करते करते ये बच्चा बहुत बड़ा चोर बन गया, डाकू बन गया। और जब उसको फांसी की सजा हुई तो उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं जहां मुझको फांसी दी जाएगी उस जगह पर लोगों के सामने मैं अपनी माँ को एक थप्पड़ मारूंगा। आखिरी ख्वाहिश समझ में आ रही है? पूछा गया कि क्यों अपनी माँ को एक थप्पड़ मारेगा? क्या उसकी वजह यह है कि आज जो मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ, चोर से डाकू बना हूँ, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है। इसलिए माँ का है कि मैंने चोरी की शुरुआत अंडे से की थी। उस वक्त जब मैं अंडा चुरा करके लाया था, अगर मेरी माँ मुझसे पूछती कहाँ से लाया तो मैं कह देता चुरा कर। उस वक्त अगर माँ मुझको एक थप्पड़ मार देती तो आज मेरा ये हश्र, मेरा ये हाल नहीं होता जो तुम देख रहे हो। इसलिए माँ बाप की तरबियत बच्चे को अच्छा भी बना सकती है और ना तरबियत करना, ना निगरानी करना ये बच्चे को मुजरिम भी बना सकती है। और कुरान पाक की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से कुरान पाक में, हदीस पाक में और हमारे अकाबरीन उलमाए किराम की सीरत में ये बात मिलती है कि इन लोगों ने कुरान पाक की तालीम को कैसे हासिल किया है। आज अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि गली में, चौक में, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर, घरों घर में, मसाजिद में मदारिस का निजाम चल रहा है। वरना इल्म दीन हासिल करने के लिए हमारे अकाबरीन जो इल्म हासिल किए हैं वो सिर्फ एक हदीस के लिए हजारों मील का सफर करते थे, हजारों मील का सफर करके जाते थे। वहां पर सिर्फ एक हदीस मालूम करना होती थी, मालूम करके वो वापस चले आते थे। आज उन लोगों की कुर्बानियों की बिना पर हमारे यहाँ पर हर चीज बहुत आसानी और सहूलत के साथ मैसर है। इसलिए अहलियान महल्ला से मेरी गुजारिश है कि इन पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले की कद्र करें। अल्लाह ताला ने हमको एक मकाम अता किया है और एक दौलत से सरफराज फरमाया है। वो दौलत है ईमान की। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये बाहर मुल्क का दौरा करके आए और हिंदुस्तान के मदारिस को देखा तो फरमाया कि हिंदुस्तान के अंदर जो मदारिस चल रहे हैं, जो मकातिब चल रहे हैं, जिस हाल में भी चल रहे हैं उनको चलने दो, वरना मैं बाहर मुल्क का सफर करके आया हूँ, वहाँ के मदारिस के हालात कैसे हैं मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ। इसलिए अल्लाह पाक का एहसान है। दूसरी और तीसरी बात कि कुरान पाक का पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, समझना ये सिर्फ मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि कुरान पाक जो नाजिल हुआ है ये तमाम लोगों के लिए नाजिल किया गया है। कुरान पाक के एक एक आयत 12 हम लोगों ने सुना होगा कि कुरान पाक को हमारे असलाफ और अकाबरीन ने कैसे पढ़ा। हम लोग एक महीने में कुरान पाक को एक दफे खत्म कर लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत हुआ 3 मरतबा खत्म कर लेते हैं और उसके बाद में शर्त लगाई जाती है तो ये कुरान पाक का हक अदा नहीं होता। कुरान पाक का हक अदा करना उस वक्त होगा जब हम कुरान पाक की आयतों को पढ़ते जाएंगे और एक एक आयत को समझ करके उसके ऊपर अमल करते जाएंगे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल और दीगर लोगों का भी ये कौल है कि हमने सूरे बकरा 2.5 साल में पढ़ी। तो 2.5 साल में कैसे पढ़ी? 2.5 साल में सूरे बकरा कैसे पढ़ी? सिर्फ हमारे जैसा सरसरी पढ़ लिया वैसे नहीं, बल्कि एक एक आयत को पढ़ते थे, जब तक उसके ऊपर अमल नहीं कर लेते थे आगे नहीं बढ़ते थे।
قرآن پاک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار عالم، قرآن پاک پڑھنے والا اجر و ثواب کا جو مستحق ہوتا ہے تو اس کو اجر و ثواب جو ملتے ہیں تو وہ کس بات پر، سمجھ کر پڑھنے پر یا بغیر سمجھ کر پڑھنے پر؟ تو حکم ملا بے فہمین اور بلا فہمین، چاہے وہ سمجھ کر کے پڑھے چاہے بلا سمجھے پڑھے، بہرحال قرآن پاک کا پڑھنے والا، پڑھانے والا اور ان کو محبت کی نظروں سے دیکھنے والا، اسی طریقے سے قرآن پاک کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے والا، عمل کرنے والا اور اس کو سمجھنے والا بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے قرآن پاک یہ مدارس اور مکاتب آج جس انداز سے چل رہے ہیں، ہم لوگ اپنی طرف سے بھرپور تعاون کریں۔ آج ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ مدارس اور مکاتب جو چلتے ہیں، ابھی ہم نے سالانہ رپورٹ میں سنا کہ کیا حال ہے۔ مدرسہ میں بھی پڑھاتا ہوں، امامت سے میں بھی منسلک ہوں، مسجد کے چندہ میرے ذمے میں بھی آتا ہے، مدرسے کا چندہ میرے ذمے میں بھی آتا ہے۔ اگر کبھی ایک گھر سے ہم نے چندہ وصول کر لیا، باپ سے ہم نے پوتی بنا لی، اب جب بیٹے کے پاس گئے یا بیٹے سے پوتی بنا لی، باپ کے پاس گئے تو گھر سے یہ جواب ملتا ہے ہم کو کہ اگر بیٹے سے ہم نے بنایا تو باپ کہتا ہے کہ میرے لڑکے نے بنا لیا نا، اس نے دے دیا، ہم لوگ سب کی طرف سے ہو گیا۔ تو عید کا کپڑا باپ پہن لیتا تو سب کی طرف سے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بھی سب کی طرف سے ہو جانا چاہیے، لیکن صرف وہ ایسا چندہ دینے کے لیے ایسے حالات پیش آتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے، میں بات یہاں سے شروع کیا تھا کہ والدین کے اگر نگہبانی اور نگرانی نہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ، ایک بچہ راستے سے چل رہا ہے، کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے، وہ آگے چل رہا ہے، اس نے بیڑی پیا اور بیڑی پی کر کے اس جلتی ہوئی بیڑی کو، چھوٹی بیڑی کو، سگریٹ کو یوں ہی پھینک دیتا ہے۔ اس کے پیچھے چلنے والا بچہ اٹھا کر کے ایک مرتبہ پیتا ہے، اب سب طرف دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھا تو دوبارہ ہمت کرتا ہے، اس کے بعد پھینک دیتا ہے۔ یہاں سے اس کی ہمت کھل گئی، اب یہ بیڑی پیے گا، پھر اس کے بعد سگریٹ پیے گا، اس کے بعد چوگم کھائیں گا، پھر اس کے بعد میں ایسا کرتے کرتے گناہوں کے اندر وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ ایک دور ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ اولاد کے سامنے باپ بیڑی نہیں پیتا تھا۔ آج کا جو زمانہ دور چل رہا ہے، باپ کے سامنے اولاد کی اولاد نہ صرف بیڑی پیتی ہے، سگریٹ پیتی ہے، بلکہ ایک سے ایک گالیاں بھی دے دیتی ہے، اور ماں باپ کو، گھر کے ذمہ دار کو، سرپرست کو احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی اٹھ کر کے اس کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارتا۔ اگر ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر چوری ہو رہی ہے تو کیا چوری کے متعلق قرآن پاک کی آیت موجود نہیں ہے؟ اگر ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر چوری ہو رہی ہے تو مجھے ان ماں باپ سے شکایت ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا والی آیت کا درس نہیں دیا۔ اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں زنا عام ہوتے جا رہا ہے تو مجھے ان ماں باپ سے شکایت ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو الزانیۃ والزانی والی آیت کا درس نہیں دیا۔ اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی جا رہی ہے تو ان ماں باپ سے شکایت ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو یہ درس نہیں دیا کہ
ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی اور نمائندگی قرآن پاک کے اندر موجود نہ ہو۔ تو آج پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگ جاہلانہ نافرمانے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں پورا قرآن نہیں، صرف قرآن پاک کی ایک آیت ان کو ان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بس ایک واقعہ ہم سمجھ لیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قادسیہ کی جنگ چل رہی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے سپہ سالار ہیں۔ جس راستے سے مسلمانوں کا قافلہ اور فوج روانہ ہونا ہے، یہودیوں نے سازش کر رکھی ہے۔ اور کیا سازش کی ہے؟ صرف اتنی سازش کی ہے کہ یہودیوں نے اپنی بہن بیٹیوں کا بناؤ سنگھار کر کے راستے کے دونوں طرف بیٹھا لیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بناؤ سنگھار کر کے بہن بیٹیوں کو دونوں طرف بیٹھا دیا جس راستے سے مسلمانوں کی فوج گزرنی ہے۔ ان کو یقین ہے کہ اگر مسلمان اس طرح پھر گئے یہ لوگ آگے نہیں پہنچ پائیں گے، نہ آگے پہنچیں گے، نہ جنگ ہوں گے، نہ قادسیہ ان کے ہاتھ لگے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ سازش کر رکھی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا، حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین ان کو خط لکھا، حضرت بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس راستے مسلمانوں کی فوج کو گزرنا ہے اس راستے پر یہودیوں نے سازش کر رکھی ہے اور اپنی بہن بیٹیوں کا بناؤ سنگھار کر کے ان کو راستے سے بیٹھا دیا تاکہ مسلمان ان کو دیکھنے کے لیے جنگ کے لیے نہ جانے پائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خط کے پیچھے جواب لکھا، فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں۔ جو جواب دیا ہے عمر بن خطاب نے اس کو ہم غور سے سنیں۔ فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں، سارے فوجیوں کو اکٹھا کرو، سارے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر لو، جب ایک جگہ جمع ہو جائیں ان کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کر دو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے سارے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا اور قرآن پاک کی ایک آیت کو، کون سی آیت؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ قرآن پاک کی یہ ایک تلاوت کر دو ان کے سامنے، اس کے بعد فوج کو روانہ کر دو۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے فوج کو اکٹھا کیا۔ قرآن پاک کی 8ویں پارے کی غالباً یہ آیت ہے، اس آیت کو لوگوں کے سامنے صرف ایک آیت پڑھا، آگے پیچھے کچھ نہیں، کوئی تمہید نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک کی اس ایک آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ اب روانہ ہو جاؤ۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سن لے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی نظر کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ذالکم ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کے اوپر نظر رکھتے ہوئے تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک آیت کی تلاوت سنی ہے اور اس کے بعد میں نظر نیچے کر کے ساری فوج گزر گئی، کوئی ایک صحابی بھی نظر اٹھا کر کے ان لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا۔ جب پوری سب گزر گئی
پوری فوج گزر گئی، 2-3 لوگ جب بچ گئے تو یہ یہودیوں کی لڑکیاں جو بناؤ سنگھار کر کے دونوں طرف بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے ہم نے اپنے حسن کو پورا لگا دیا، بناؤ سنگھار کر لیا، لیکن ایک آدمی بھی نظر اٹھا کر کے ہماری طرف دیکھنے والا نہیں ہے، کہیں یہ فوج اندھے لوگوں کی فوج تو نہیں ہے۔ بول رہے ہیں مسلمانوں کی فوج گزر رہی ہے اور یہ نظر نیچے کیے ہوئے گزر رہے ہیں اور یہ لوگ آواز دے رہے ہیں، کبھی عربی کے کچھ نہ کچھ اشعار بول رہے ہیں، ان کو اپنی طرف وہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان فوج ایک آیت سن کر کے نظر نیچے کر کے گزر رہا ہے۔ کہا یہ اندھے لوگوں کی فوج تو نہیں گزر رہی، کوئی دیکھنا تو درکنار، ترچھی نظر سے بھی دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتا۔ جب سب لوگ چلے گئے، ایک آدمی بچہ رہ گیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں آنکھوں کے سامنے رکھا اس طرح اور کہنے لگا اللہ کے بندیوں تمہارے طرف کون کیسے دیکھے گا، حالانکہ قرآن اللہ کے قرآن کی ایک آیت سن کر کے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کون سی آیت تھی؟ صرف وہی ایک آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت سے ان لوگوں کی زندگی بدل جاتی تھی۔ آج پورا قرآن ہمارے سامنے ہے، محدثین موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، مدارس اور مکاتب کا شہر مانا جاتا ہے، جگہ جگہ پر علماء کرام موجود ہیں، مسجد کے علماء کرام موجود ہیں، لیکن جتنا زیادہ سب بڑھتے جا رہے ہیں اس سے کئی زیادہ بے دینی، بے راہ روی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کی فکر نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان مدارس اور مکاتب کا ادب اور احترام کریں، اس کے مقام کو سمجھیں، پڑھنے اور پڑھانے والوں کی عزت کریں، ان کے مقام کو سمجھیں، اور جو لوگ پڑھا رہے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی ضرورت لے کر کے آئے تو ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ ان کی ضرورت کو ہر طریقے سے پوری کریں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں نوجوان بچے لوگ، اگر ہم پورے خرچے کا بجٹ نکالے ایک دن کا، تو اگر دن بھر میں ہم لوگوں نے 4 چائے پی تو کتنا ہو گیا؟ 10 پوڑیاں اگر ہم نے کھا لی تو اس کے خرچے کو ہم موج لیں۔ اور اب تو دوستی داری اور رواداری کا دور ہے، ہم کھائیں گے تو تمہیں بھی کھلائیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ہر جگہ ہر مقام پر چائے پئیں گے تو دوستوں کے ساتھ دن بھر میں اگر ہم نے 4 چائے پیے، 4 دوستوں کو پلایا تو اس کا حساب ایک طرف لکھ لیں۔ ہم نے 4 پوڑی 5 پوڑی کھائی ہے، دوسروں کو بھی کھلایا تو اس کا حساب کر لیں۔ اور اسی طریقے سے کہاں ہمارا روپیہ اور پیسہ لگ رہا ہے ہم اس کا اندازہ لگائیں، اور ہمارا مدرسے اور مساجد کے اندر کتنا پیسہ لگ رہا ہے ہم اس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں اور جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان قربانیوں کو بے انتہا شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ جن بچوں نے اور بچیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عالم اور عالمہ اسی طریقے سے حافظ اور حافظہ بننے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔